الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على رسوله وخاتم الأنبياء محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، ہم مکتب، ہم سفر، ہم محفل ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ایک دفعہ پھر احسان عظیم ہوا کہ ہم اس پرفتن دور میں، دجالیت کے زمانے میں، اللہ رب العزت کے گھر اس کی لاریب کتاب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے سے جمع ہوئے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے سبق کی طرف بڑھوں گا. پچھلی کلاس میں ہمارا سبق کچھ اس طرح چلا تھا کہ حروف تہجی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے پہلے اس کے حروف کو سیکھا جاتا ہے، اور ہم قرآن مجید سیکھنے جا رہے ہیں. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہو. عربی زبان کے حروف تہجی 28 یا 29 گنے جاتے ہیں. 28 یا 29 کا فرق حمزہ سے ہے. اگر شروع کا الف اور آخر میں واو حمزہ یا کا حمزہ ایک گنا جائے تو 28 حروف بنے گے، اور اگر الگ الگ گنا جائے تو 29 حروف بنے گے. ان 29 حروف کو ہم نے زبان سے کیسے ادا کرنا ہے، ان کا مخرج کیا ہے، وہ ہم نے پہلے سیکھنا ہے. اس کے بعد ہم حرف سے حروف بنائیں گے، حروف سے مرکب بنائیں گے، اور پھر مرکب سے مرکبات بنائیں گے، پھر جا کے ایک آیت مکمل ہوگی. تو ہم پچھلا سبق صرف مختصر دہراتے چلیں کہ یہ تو ہوا الف. پچھلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس شکل کی 3 شکلیں میں نے ایک جیسی بنائی. ان 3 شکلوں کی ابھی تک کوئی ویلیو نہیں. ان 3 شکلوں کو ہم کسی چیز کا کوئی نام نہیں دے سکتے جب تک ان کی پہچان الگ الگ نہ ہو جائے. پہچان الگ کرنے کے لیے ہمیں عربی قاعدے میں نقطے دیے جاتے ہیں، اور نقطے اپنی تعداد اور اپنا مقام بدلیں گے تو حرف کا مخرج بدل جائے گا، اور پھر اس حرف کا مطلب بھی بدل جائے گا. جیسے یہ کیا لکھا؟ محرم. اس کو محرم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس حرف کو مکمل کرنے کے لیے اگر محرم پڑھنا ہے تو پھر نیم کے پیش ڈالیں، پھر اس کو محرم کوئی نہیں پڑھے گا. اور اگر اس سے اور بھی زیادہ مضبوط کرنا ہے تو جیم کے نیچے نقطہ ڈالیں. تو اب یہ حرف پابند ہوگا. اب اس کو نہ کوئی محرم پڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی محرم پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو صحیح پڑھنا ہے، اس کا صحیح مطلب نکالنا ہے، تو پھر اس کو مجرم ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اگر میں لکھوں آپ میرے ڈیش ہیں، تو آپ پھر وہی کنفیوژن، آپ میرے محرم ہیں، آپ میرے محرم ہیں. مجرم تو نہیں پڑھ سکتے جب تک یہ لفظ پابند نہیں ہو. اسی طرح میں نے آپ کو یہ 3 شکلیں بنا کے دی. ان 3 شکلوں کے ابھی تک کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی ویلیو نہیں. نقطے کے ساتھ ویلیو بڑھے گی، اور اس کا نقطہ ایک لگائیں گے نیچے. اب یہ حرف پابند ہو. اب یہ جو حرف لکھا ہے اس کو وہی حرف پڑھیں گے
تو یہ اپنا مطلب دے گا، ورنہ یہ اپنا مطلب نہیں دیتا۔ اب یہ اگلی جو حرف لکھا ہے، جو شکل بنی ہے، یہ شکل تو اسی طرح ہی ہے، اور اس پر اگر میں ایک نقطہ نیچے لگاؤں تو یہ کیا بن جائے گی؟ با بن جائے گی۔ اب یہ نقطہ مٹا، پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب ایک نقطہ اوپر ڈالتے ہیں اور اس کی ویلیو بنانے کی کوشش کریں، اس کی ویلیو نہیں بنتی، کیونکہ اگر ایک نقطے کی ویلیو جاننی ہے تو اس لائن کو تھوڑا سا ترچھا نیچے کریں گے، تب جا کے کسی ایک حرف کی ویلیو بنتی ہے، پھر یہ نقطہ ایک کام کرتا ہے۔ فی الحال اس طرح کی سیدھی لائن پہ ایک نقطہ کام نہیں کرتا، تو ہم ایک نقطے کو چھوڑ کے دو نقطے لگائیں گے، اور اس دائرے کو، اس حرف کو ایک دائرے میں پابند کر دیا جائے۔ اب پوری دنیا اگر اس کے سامنے یہ صرف 3 شکلیں رکھیں تو وہ ان کو کچھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس صورتحال میں کسی کے سامنے بھی آپ رکھ دیں تو وہ اس کو تا نہیں پڑھے گا اور اس کو با نہیں پڑھے گا۔ وجہ نقطوں نے ایک حرف کو پابند کر دیا۔ پھر یہاں پہ کتنے نقطے ہیں؟ ایک، اور یہاں پہ کتنے ہیں؟ دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ حرف نقطہ ہے لائن کے نیچے، یہ لائن ہوئی اور نیچے آ نقطہ، اور یہ نقطہ ہے اوپر، یہ لائن ہے یہ اس کے اوپر۔ آپ میری بات یاد رکھیں کہ نقطہ اپنی تعداد یعنی 1 سے 2 ہو جانے پہ بھی مطلب اور مخرج چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اسی طرح اپنی تعداد بدلنے پہ بھی اور مقام بدلنے پہ بھی حرف اپنا مخرج بدل دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا تا، اسی کے 2 نقطے اوپر پھر لگائے تو یہ کیا بنا؟ تا۔ یہاں پہ 2 نقطے، یہاں پہ بھی 2 نقطے، یہ نقطے بھی اوپر ہیں، یہ بھی اوپر ہیں، اب اس کو 3 کر دیے جائیں تو یہ کیا بنا؟ 7۔ اب اس کو تا کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ نقطے اپنی تعداد بدل گئے، یہاں پہ نقطے نے اپنا مقام بدلا، نیچے سے اوپر گیا اور پھر ساتھ ہی اپنی تعداد بدلی، 1 سے 2 ہوئے، تا بنا، پھر سا بنا۔ پھر پچھلے سبق میں ہم نے یہ 3 شکلیں بھی ایک جیسی لکھی تھی، اور وہاں پہ بھی یہی سمجھایا تھا کہ ان تینوں کے ابھی تک کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ ہا، ٹھیک ہے، آپ بولیں گے ہا اور میں اس کے اوپر نقطہ لگا دوں گا تو یہ کیا بن جائے؟ تو ابھی تک آپ اس کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ یہ ہا لکھا ہے۔ جیسا کہ مشہور مثال ہے کہ یہ کیا لکھا ہے، اب اس کو کسی نے 20 پڑھا، کسی نے 13 پڑھا، کسی نے 1 3 پڑھا۔ اب اس کے دائیں اور بائیں یہ جب حرف آئیں گے تو اب اس کو 13 پڑھنے والے بھی 20 پڑھیں گے، کیونکہ اس کی محفل، اس کا دائیں بائیں یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ 20۔ تو یہ 3 حرف بھی ایسے ہی ہیں، ان میں سے ہم کسی کو ہا نہیں پڑھ سکتے جب تک اس کے دائیں بائیں والے کلیئر نہ ہو۔ تو اس کا نقطہ ہم، یہ ظاہری طور پر تو جیم کا نقطہ اس کے پیٹ میں آتا ہے، لیکن آپ اس نقطے کو نیچے یاد رکھیں، اس نقطے کو نیچے یاد رکھیں، کیونکہ جیم کا حرف جب حروف میں تبدیل ہوگا نا تو یہ پیٹ اس کا ختم ہو جائے گا، اس لیے نقطے کو ابھی سے نیچے یاد رکھیں۔ اس کے بعد آئی، اس کا نقطہ نہیں ہوتا، پھر اس کا نقطہ اوپر ڈالے تو یہ بنے گا خا۔ یہ سبق کا ہمارا پچھلا جو ہم نے مختصر دوبارہ دہرایا، اس میں سب سے موٹی بات یہ کہ نقطہ اپنی تعداد اور مقام بدلے گا تو حرف کا مخرج بدل۔
یہ ایک شعر کا آخری میں نے پہلے اٹھائے ہیں دونوں کو. یہ پہلے میں کہتا ہے ہم دعا لکھتے رہے، اور یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ وہ دعا پڑھتے رہے. اب یہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک نقطے نے ساری گڑبڑ کر دی. کس نقطے نے؟ یہ ایک شاید دوسرے اپنے کسی جاننے والے سے گلہ کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے. اب کسی کو دعا دینا دنیا کے نیک عملوں میں سے بہت بڑا ایک نیک عمل ہے، لیکن اسی دعا کو دغا پڑھیں گے تو دغا بے وفائی کی سب سے بڑی قسم. تو یہ ایک نقطے کی ویلیو یہاں سے سمجھ آتی. تو اس لیے ایک نقطہ بہت بڑا ویلیو رکھتا ہے، اپنا مقام اور تعداد بدلتا ہے. اب ہم چلیں گے آگے آج کے سبق کی طرف. یہاں تک حروف تہجی ہو گیا. اس کے بعد حروف ہے 1 اور 2. یہاں پر بھی وہی بات سامنے رکھے کہ ان دونوں میں سے کسی کو ہم دال نہیں پڑھیں گے جب تک دوسرا کلیئر ہو. آپ اس کو دال پڑھیں گے، میں نقطہ لگا دوں گا، دال بن جائے، پھر پیچھے یہ دال رہے گی. لیکن چونکہ عربی قاعدے میں دال پہلے ہے تو ہم پہلے پڑھیں گے اور دوسرے پہ نقطہ لگائیں گے اور یہ بنے گا دال. اس کو پڑھیں گے دال، اس کو پڑھیں گے دال. اس کو زال پڑھنا ہے، آخری جو زال کی لام ہے نا اس کو ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے زال. زال پڑھیں گے تب زال بنے گی. زا پڑھیں گے نا تو پھر کام گڑبڑ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے دال اور یہ ہے دال. ایک پہ نقطہ ہے اور ایک پہ نقطہ نہیں. اگلے 2 حرف اس سے ملتے جلتے ہیں، صرف شکل تبدیل ہے. ان دونوں کی شکلیں بھی سیم. اس کا بھی عربی قاعدہ لکھنے والوں نے جس طرح لکھ دیا اس کو کہتے ہیں رسم الخط. لکھنے کے جو اصول تھے انہی پر پڑھے تو ہم اس کو پڑھیں گے را اور اس کو پڑھیں گے زا. اس کو پڑھیں گے را، اس کو پڑھیں گے زا. اب یہاں پہ سمجھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی کو ہم نے پڑھنا ہے زال اور اس کو پڑھیں گے زا. اب آ رہی سمجھ کہ لام کیوں پڑھنا. اگر اس کا لام نہ پڑھے تو یہ زا اس زا کے بہت قریب ہو جائے، اور پھر وہی مسئلہ کہ ہم محرم لکھیں گے اور آپ مجرم پڑھیں. تو یہ چیز کلیئر کرنے کے لیے زال الف لام تینوں پڑھیں گے تو زال بنے گا، اور پھر زا اور الف پڑھیں گے زا بنے گا. البتہ ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ زال باریکی سے پڑھا جاتا ہے. یہ 4 آپ اوپر کے سامنے کے دانت لیں گے اور وہاں پہ زبان آپ کی ایسے ٹچ ہو بالکل آرام سے، نرمی سے، اور پھر آپ ادا کریں گے دال. اور یہ جو ہے اس پہ آپ نے دانتوں کو پیس کے اپنی زبان کو کنٹرول کر کے زور سے پڑھنا ہے زا. میں نے پچھلے سال جب کلاس میں پڑھائی تھی تو وہاں پہ ایک کلیہ شروع سے شروع کیا تھا. ابھی بھی اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ زال پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا اپوزٹ، اس کا مخالف زا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ زال. زال اس کو تب پڑھیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کو زا پڑھتے ہیں، اور جب اس کو زا پڑھیں تو اس کا اپوزٹ زال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو تب آپ اس کو زا پڑھیں گے نہ کہ زال پڑھیں گے. تو ہمیشہ حرف کا اپوزٹ آپ کے ذہن میں رہے گا، تب آپ اس کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. اگلا حرف ہمارا ہے 3 دان
اور ایک اس کا پیٹ. اس کو عربی زبان میں پڑھتے ہیں سین. حاضرین محفل، سین بھی سیٹی کا کام کرتا ہے اور سا بھی سیٹی کا کام کرتا ہے، لیکن جہاں پہ سین سیٹی کا کام کرتا ہے وہاں پہ سا نہیں کرتا، اور جہاں پہ سا کرتا ہے وہاں پہ سین نہیں. جیسے اردو کا یہ لفظ کیا پڑھیں گے؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ ثمر. اس کا مطلب کیا بنے گا؟ پھل. اور اسی کی آپ اگر سین لگا دیں اب کیا بنے گا؟ ثمر. اور یہ ثمر کیا مطلب دے گا؟ گرمیاں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ لکھنے میں ایک جیسے ہے نا، یہ بھی سیٹی دے رہا ہے، یہ بھی سیٹی دے رہا ہے. اس کو بھی ثمر پڑھیں گے، اس کو بھی ثمر پڑھیں گے، لیکن اس ثمر کا مطلب اور ہے، اس ثمر کا مطلب اور. اب آپ نے اگر یہ ثمر لکھنا ہو آپ یہ ثمر لکھ دیں تب بھی آپ غلط ہیں، اور اس ثمر کی جگہ آپ یہ ثمر لکھ دیں تب بھی آپ غلط ہیں، کیونکہ بات نہیں آ جائے کہ بھائی جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہاں پہ رکھا جائے تو وہ خوبصورت لگے. اس کرسی کا مقام کیا ہے؟ اس کو کہاں رکھا جائے؟ کہاں رکھا جائے؟ بولے نا. یہ تو دنیا کہاں ہے؟ کرسی کا کیا اصول ہے؟ اس کو کہاں رکھا جائے؟ زمین پر. اور گھڑی کا کیا اصول ہے؟ اب میں اس کو وہاں لٹکا دوں اور گھڑی نیچے رکھ دوں تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے کہ نہیں؟ جبکہ میں تمہیں کہوں کہ سیڑھی میں لگا کے دیتا ہوں، آپ اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں، اور اگر گھڑی نیچے رکھی ہے تو بھائی ٹائم دیکھنا ہے اوپر پڑی ہے یا نیچے پڑی ہے، ٹائم دیکھیں. تو بھائی گھڑی نیچے ہوگی تو ٹائم تو دیکھا جائے گا، لیکن اس سے یہ ہے کہ فائدہ پھر کس کو ہوگا؟ آپ دونوں کو، کیونکہ آپ فرنٹ پہ بیٹھے ہیں اور پچھلے اندازے پہ سوچیں گے کہ کیا ٹائم ہے. لیکن جب گھڑی کی جہاں پہ جگہ وہاں لگی ہو تو ہر بندہ مستفید ہوتا ہے، ہر بندہ اسے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ہے سین اور یہ ہے سا. سا کو ہمیشہ آرام سے ہلکے سے ادا کرنا، سا. اور اس کو تھوڑا سا پریس کر کے تھوڑا سا زور لگا کے پڑھے سین. اب ایک اور سین لکھیں گے. کیا ہوئی؟ سین. اب اس سین کا نام، اس سین کا مخرج کس چیز سے تبدیل ہوگا؟ نقطوں سے. پھر ایک نقطہ کام نہیں کرے گا. اب دو نقطے تا کے تو ہوتے ہیں، لیکن یہ جو دانت ہے نا، دانت، یہ ایک، یہ دو، یہ تین، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سین کے تین دانت. یہ بھی آپ کو پتا چلے. سا کا صرف ایک دانت ہوگا، جب بھی رہ جائے گا نا سا کا ہوگا ایک دانت. سین کے اور شین کے ہوتے ہیں تین دانت. اب ان تین دانتوں کے اوپر اگر دو نقطے لگا بھی دیں تو وہ تا کا کام نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ تین دانت سین کے ذاتی ہیں، تا یہاں پہ آ کے قبضہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے تا لکھنی ہی ہے تو پھر یا تو سین کے آگے اس کو ایڈ کریں گے یا سین کے پیچھے ایڈ کریں گے. اب دو نقطے تا کا کام کریں گے. اس پہ آ جائیں گے دو نقطے تا کے، یہ تین دن آ جائیں گے سین کے، اور یا پھر یہ سین اور اس پہ دو نقطے آئیں گے تا. تو سمجھانے کا مطلب کہ یہاں پہ دو نقطے بھی کام نہیں کرتے، اس لیے ہم ایک نقطہ اور بڑھائیں گے. اب نقطے اپنا مقام و تعداد
ادھر آئی تو یہ سین نہیں رہا، اب یہ بن گیا شین۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اردو میں لفظ ہے شجاعت، جس کا مطلب ہے بہادری۔ اب یہ کیا بنا؟ شجاعت۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اردو کے کسی پروفیسر کے سامنے ایسا اگر حرف آئے تو وہ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اردو کی ڈکشنری میں ایسا لفظ ہی نہیں ہے اور اس لفظ کا کوئی معنی بھی نہیں، یہ محمل ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اس حرف کو ہم نے ویلیو دینے کے لیے 3 نقطے ایڈ کرنا پڑیں گے، تب ایک لفظ بنے گا تو پھر اس کا مطلب ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ کہ جہاں پہ سین ہوگا وہاں پہ شین کام نہیں کرے گا، جہاں پہ شین ہوگا وہاں پہ سین کام نہیں کرے گا۔ اس لیے جہاں پہ سین چاہیے وہاں پہ سین پڑھیں اور جہاں پہ شین چاہیے وہاں پہ شین پڑھیں۔ یہ جو آج ہم نے 3 جوڑیاں سبق حرف کی پڑھی، ان تینوں کا دار و مدار نقطے پر، یہ نقطے کے ساتھ اپنا مخرج اور مطلب بدلتے ہیں۔ اس کا بھی پیٹ ہے، اس کی بھی 2 دانت ہے، لیکن اس کا جو اوپر موٹا سر ہے یہ اس حرف کو اس حرف سے جدا کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو سین تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ سین نہیں لکھا۔ تو اس کو عربی میں پڑھتے ہیں صاد۔ یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ صاد جب پڑھنی ہے تو آخری دال بھی پڑھنی ہے، یہ لفظ ایسے مکمل ہوگا صاد، سمجھے؟ نمبر دوسری غلطی اس میں لوگ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں سواد، سواد نہیں ہے، سواد نہیں ہے۔ اب اسی پر زبر لگا دی جاتی ہے، سواد بنتا ہے، اور سواد پہ سواد سے نہیں ہوتا، تو اس کو سواد نہیں پڑھنا، اس کو سواد پڑھنا ہے، سواد، سواد زبر الف دال ساکن، سواد۔ اور اسی کا ہم جوڑا ایک نقطہ آئے گا اوپر۔ اب جہاں پہ 2 نقطے لگائے تھے تب بھی وہ کام نہیں کر رہے تھے، جہاں پہ 1 نقطہ لگایا یہ اپنا کام کر رہا ہے، کیونکہ رسم الخط لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب اس موٹے سر والے کے اوپر 1 نقطہ بھی آئے تو اپنا کام کرتا ہے، اور وہ سواد کو زواد میں تبدیل کرتا ہے۔ اور زواد کو پڑھنے کے لیے بھی یہی کلیہ کہ آخر میں دال کی آواز آئے، دال کو ادا کریں، تب یہ بنے گا زواد۔ تو یہ ہوا ہمارا آج کا سبق۔ اس کو آپ نے دوبارہ درست سمجھے، یہ ہے دال اور یہ ہے زال، ان میں فرق کرنے والا 1 نقطہ، اور وہ بھی اوپر آئے گا تو کام کرے گا، نیچے آئے گا تو کام نہیں کرے گا۔ پھر ہے را اور زا، یہاں پہ بھی 1 نقطے کا فرق، اور نقطہ اوپر لگائیں گے زا پہ۔ پھر تیسرا ہے سین اور شین، یہاں پہ 1 اور 2 نقطے کام نہیں کریں گے، 3 نقطے لگائیں گے تو سین کو شین بنایا جائے گا۔ پھر ہے سواد، سواد، اس کو سواد نہیں پڑھنا۔ پھر اس کو زال نہیں پڑھنا، یہ زا ہے اور یہ زال ہے۔ شروع سے ایک دفعہ سبق کو میرے ساتھ دہرائیں، میرا وقت مکمل ہونا چاہتا ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے الف، کیا پڑھیں گے؟ الف۔ اس کو الف نہیں پڑھنا، اس کو الف نہیں پڑھنا، یہ پڑھا جائے گا الف۔
اس کے بعد سیدھی لائن نیچے ایک نقطہ کیا کہلائے گا؟ با. ٹھیک ہے. اسی طرح کی شکل دو نقطے اوپر کیا کہلائیں گے؟ تا. پھر اسی طرح کی شکل تین نقطے اوپر یہ کہلائے گا سا. سا نہیں کہنا. سا جو آپ ادا کریں گے وہ یہ چیز پیدا کرتا ہے. سا کے آگے حمزہ پیدا کرتا ہے یا الف کو ہی جزم لگا کے ساکن کرتا ہے اور اس کو پڑھتے ہیں سا. تو اس کو سا نہیں پڑھنا بلکہ سا پڑھیں گے. سا. آگے حرف ہے جیم. جیم کی شکل یہ جو جیم کی شکل ہے نا اتنی اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ آگے جا کے میں نے آپ کو بتایا جیم کا یہ سارا پیٹ ختم ہوتے 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 اتنی رہ جاتی تو نقطہ آ جاتا ہے نیچے. اس لیے اس شکل کو اپنے ذہن میں سیو کریں. جی آگے ہے خا. یہ ہے خا. خا اور خا میں بھی جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ خا بالکل آرام سے ادا ہونے والا حرف ہے الگ سے. اور خا اسی جگہ کو یہ جو ہڈی ہے نا ہماری ہڈی موٹی سی اس کا جو نچلا ہے اسی کو اندر اس طرح پریس کر کے آپ ادا کریں گے خا. پہلے پڑھیں خا پھر پڑھیں خا. یہ ساری پریکٹس ہے کرنے کی. سمجھانا میرا کام اس کو پریکٹیکل کرنا اور خا اور خا میں فرق کرنا یہ آپ کو. اگلا حرف ہوا دال. دال. وا زا سین شین صاد. صاد. صاد نہیں. ٹھیک ہے. اس کو پڑھنے میں سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے صاد پڑھنا. صاد نہیں پڑھنا. صاد. اسی وجہ سے جب سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں کو پڑھتے سنتے ہیں تو وہ ولضالین پڑھنے کی بجائے پڑھتے ہیں ولضالین کیونکہ عادت کیا بنی ہوتی ہے اس کو ضال پڑھنے کی. تو یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں ضال. ضالین تو ہے نہیں. ضال پہ زبر ہے ساتھ الف پہ مد اور اس کو لام کے ساتھ جا کے ملانا ہے تو یہ بنے گا ولضالین نہ کہ ولضالین. اب آپ کے سننے میں غلطی آپ کو محسوس ہو رہی ہے یہ غلطی ہے کیا؟ تو اس نقطے کو اسی دعا اور دغا کے نقطے سے فرق سمجھیں. دعا اور دغا ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ظاہری طور پہ ایک نقطے کا لیکن مطلب کا زمین و آسمان کا فرق. تو اسی طرح ولضالین کو ولضالین پڑھیں گے ظاہری طور پہ تو فرق نہیں ہے لیکن مطلب کا زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں بطور عبادت بطور ثواب کے لیکن جب ولضالین کو ولضالین پڑھیں گے تو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا لیکن گناہ ملے گا. اگلے جوڑے انشاءاللہ اگلی سبق میں پڑھیں گے. میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو جس طرح پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ان تمام حروف کو اسی طرح مخرج سے ادا کریں. تب تک اگلے ہفتے کے تک مجھے اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ.